بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے تین عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ تین کام کبھی مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، مصیبتوں اور پریشانیوں کی دلدل میں دس جاؤ گے، اس طرح دسو گے کہ راستہ ہی نہیں ملے گا۔ آخر وہ تین کام ہیں کون سے کہ جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا ہوا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر وہ تین کام ہیں کون سے؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ تین کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کا شور اسے مارتا چلا جا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے مصیبتوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے ہیں اور غربت عروج پر آ گئی ہے۔ تو میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا تو دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال ہی پیدا کیے ہیں، اس نے میرے لیے غربت ہی پیدا کی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میں گھر میں نہیں آئی بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح کہ جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر کے لایا ہے تو پھر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا۔ یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہی ہے، تیرا ہے کیا؟ مجھے تانے دینے لگا ہے اور غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے اور غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ ہی اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، اب اس کے سوا تو میرا اس جہاں میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولیں کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لائی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ مصیبتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ مصیبت اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں کہ پھر اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی
کے آنے سے یہ مصیبتیں نہیں ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا ہے۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے دراصل وہ شیطان کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ تعالیٰ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔